بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 30 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 30 کے اندر سورۃ النبأ شروع ہو رہی ہے۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نبأ رکھا گیا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں منکرین قیامت کا رب کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کافر اس کے بارے میں مختلف سوالات کرتے، مذاق کرتے، تو رب کریم نے انہیں جواب عطا فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کو ختم کر کے دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ تو اس حوالے سے پوری بات فرمائی۔ یہاں متقین کی بات بھی فرمائی اور منکرین کی بات بھی فرمائی۔ ان للمتقین مفازا میں ان کے لیے جنت کی بات فرمائی اور اس دن ان کی جیت ہوگی یہ بات فرمائی، باغات کی بات فرمائی، انگور کی بات فرمائی اور ہم عمر نوخیز بیویوں کی بات فرمائی، اور پھر آخرت کی منظر کشی فرمائی۔ یوم یقوم الروح کی بات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی بات فرمائی ہے کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس شخص کو اجازت دیں گے وہ درست بات کرے گا۔ قیامت کے دن پھر جانوروں کو جمع کیا جائے گا، سب کو جمع کر کے ہر چیز کا بدلہ دلایا جائے گا، اور اس وقت کفار یہ منظر دیکھ کر تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مٹی مٹی ہو جاتے۔ اس سے اگلی سورت سورۃ النازعات ہے۔ سورۃ النازعات جو ہے اس مناسبت کے اس کا نام نازعات ہے کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس آیت میں پہلی آیت کے اندر اس کی بات فرمائی ہے، فرشتوں کی قسمیں فرمائی ہیں۔ یہاں بھی 5 قسمیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے گرہ کھول دی گئی ہو۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں۔ والسابقات سبقا، جو حکم ملتا ہے ان فرشتوں کو لے کر دوڑ پڑتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم اللہ کی طرف سے انہیں ملتا ہے اس کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قسم کھا کر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ انسان کا دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر انتم اشد خلقا ام السماء بناها میں رب کریم نے قدرت کی، اپنی نشانیوں کی، علامات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں آسمان، زمین، دن، رات، پہاڑ، درند، پرند، یہ اسی طرح سمندر، دریا، سب کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی منظر کشی فرمائی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہاں بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں کافر پوچھتے تھے تو انہیں جواب دیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہیں گے اس وقت قیامت آئے گی، اور قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے انہیں عالم دنیا اور عالم برزخ کا زمانہ ایسے لگے گا جیسے ایک شام گزاری یا ایک صبح گزاری۔ اس کے آگے سورۃ العبس ہے۔ عبس اس سورت کا نام ہے کیونکہ لفظ عبس سے قرآن کی سورت شروع ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار قریش کے بڑے سرداروں کو تبلیغ میں مصروف تھے۔ گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کوئی آیت سمجھنا چاہی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار کے سرداروں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خاصی توجہ نہ دے پائے تو انہوں نے اصرار کیا، بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو بار بار پوچھنے رسول اللہ کو ناگوار گزرا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے توجہ ہٹائی، مشرکین کی طرف متوجہ رہے کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، انہیں سمجھاتے رہے۔ مجلس سے اٹھ کر جب آپ تشریف لے گئے تو اٹھتے ہی آثار وحی نمودار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورت اتری۔ اس واقعے سے تعلیم دی گئی کہ جو سچا مخلص طالب العلم ہو اور اپنا وقت لے کر آئے تو اس کی طلب کو پورا کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اس بات کا پوری ترتیب کے ساتھ ان کے حق میں صورت اتر گئی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور ان کی بات کو پورا فرمایا جو یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ آگے قتل الانسان ما اکفرا، ناشکر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان کا ستیہ ناس ہو گیا، یہ کیا بیٹھا ہے ناشکری کر رہا ہے، قرآن کریم کی پیروی کرتا جو انسان، یعنی یہاں کافر مراد ہے، اللہ کی اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، ناشکرا ہے، تو اسے اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کس پانی سے پیدا ہوا، پھر یہ دنیا میں آیا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا، پھر اس کے لیے دنیا کا راستہ آسان بنایا، پھر اسے موت آنی ہے، پھر اسے قبر
خبر آنی ہے، اس کو دیکھے۔ پھر قیامت کی منظر کشی فرمائی، فیضا جاءت الصاخہ میں قیامت کے بارے میں پوری بات کا ارشاد فرمایا، سخت دن کی بات فرمائی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی بچوں سے بھاگیں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ کے نیکی نہ مانگ لے، یعنی اس طرح کے معاملات کی بات فرمائی ہے۔ اور پھر یہاں فرمایا یہاں نیکیاں جمع کرنا آسان ہے، یہاں کر لیں، آخرت میں نیکی بہت مشکل ہے۔ اگلی پھر سورۃ التکویر ہے، سورۃ کورت ہے، یہ قیامت قائم ہوگی تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس لیے کورت ہے تو اس کا نام سورۃ تکویر رکھ دیا گیا۔ قیامت کے حالات، قیامت کے واقعات، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ شروع سے لے کر آیت نمبر 14 تک پوری تفصیل بیان کی گئی کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو توڑ دیا جائے گا، پہاڑ جلا دیا جائیں گے، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی بھی کوئی پرواہ اس کی نہیں کرے گا۔ عرب کے یہاں اس اونٹنی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، اسے بھی بیکار چھوڑ دیں گے۔ زندہ درکور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا، اس سے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں، پھر ان کی بات فرمائی، فرمایا یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام تمہیں دین سمجھانے بخل سے کام نہیں لیتے، وہ تمہیں ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یہ بات کر کے سورت کو پورا کیا۔ پھر سورۃ الانفطار ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے انفطار کے لفظ سے کہ آسمان کا پھٹ جائے گا، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا اذا السماء انفطرت۔ یہاں بھی آسمان کے پھٹنے کی بات، ستاروں کے بکھرنے کی بات، سمندر کے بہہ جانے کی باتیں، قبر کے کھول کے سب کو اگلا پچھلا معلوم کرانے کی باتیں، یہ ساری ترتیب فرمائی۔ پھر قرامن کاتبین کی ذمہ داری فرمائی کہ ان کی ذمہ داری ہے اعمال لکھتے ہیں، ٹھیک اعمال ہوں گے تو صحیح ہوگا۔ پھر سارے اس بات کو ذکر فرمایا کہ انسان کا ایک قول اور فعل، ایک ایک قول اور فعل یہ لکھا جا رہا ہے، یہ اس سورت کو بات فرما کر پورا فرمایا۔ آگے سورۃ المطففین ہے، اس سورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو مطففین فرمایا گیا، اس وجہ سے اس کا نام ہے۔ تو یہاں ان کے لیے ہلاکت کی بات فرمائی گئی کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، جو لینے کے بات ہیں، دینے کے بات ہیں، یہ اور نہیں رکھنے چاہیے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد کو بھی بندہ واضح طور پہ اس پہ عمل کرے اور اس کی اچھی تیاری رکھے۔ اس کے ساتھ آگے سجین ہے، علیین ہے، ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کفار و فجار کی جب روح نکلتی ہے تو ٹھکانہ سجین ہے، زمین کے نیچے قید خانہ ہے، ابرار اور نیکوں کی روح نکلتی ہے تو ٹھکانہ علیین ہے، اوپر بالا خانہ ہے، یہ اس جگہ ہے۔ پھر اعمال نامے کی روحوں کی طرح سجین میں بھی ہے، ابرار کا اعمال نامہ علیین میں بھی ہے۔ پھر آگے ابرار کی جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس سے آگے سورۃ الانشقاق ہے، قیامت قائم ہوگی تو پھٹنے کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس صورت میں پھٹنے کا حکم فرمایا کہ رب کریم کے حکم کی تعمیل کرے گا آسمان، وہ پھٹ جائے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، ہر چیز وہ اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، انجام انسان کو اپنا سمجھ آ جائے گا۔ پھر جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کے لیے معاملہ آسان ہوگا، بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کے لیے معاملہ مشکل ہوگا، وہ موت کو پکارے گا۔ پھر فرمایا گیا ان دونوں کا نتیجہ کہ دردناک عذاب ہوگا، بے ایمانوں کے لیے ثواب ہوگا، نیکوکاروں کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں ختم نہیں ہونے والی ہوں گی۔ اگلی سورت سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج میں آسمان کو برجوں والوں کی وجہ سے فرمایا گیا۔ پھر خندق والوں کی بات فرمائی گئی کہ خندق والوں کی، ان کی اصحاب الاخدود جو تھے خندق والے، ان کی قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یوم الموعود کہہ کر قیامت کے دن مراد دیا گیا۔ ایک تفسیر کے مطابق شاہد کے دن سے جمعے کا دن، مشہود کے دن سے عرفہ حج کا دن ہے، اور ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ بہرحال اس کو ذکر کیا گیا۔ یہاں خندق کھودنے والوں کو جنگ خندق مراد نہیں ہے، بلکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا، ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہا، لڑکا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی، میری موت کو کس طرح واقع ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ویسے کیا تو کافی سارے لوگ ایمان لے آئے، بادشاہ کو غصہ آیا، پھر اس نے اس کو خندق میں آگ لگوا کر پھر ان کو جلا دیا، لیکن رب کریم نے انہیں جنت عطا فرمائی، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے آگے سورۃ الطارق ہے، تو سورۃ الطارق میں والسماء والطارق کی وجہ سے نام رکھا گیا۔ طارق کا معنی کیا ہے؟ یہ آسمان کی اور طارق کی قسم۔ طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے، فرمایا طارق وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں کہ ایک انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا رہتا ہے، پھر اس کی حفاظت
ہے, پھر بعث بعد الموت کی بات فرمائی, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کی بات فرمائی کہ اپنی پیدائش پر انسان کو غور کرنا چاہیے, پھر ان کو موت بھی آئے گی, پھر ہڈیوں میں جان آئے گی, پھر پانی کے نطفے سے اللہ نے تمہیں بنایا, ان پوری بات کی طرف ارشاد فرمایا. سورۃ الاعلیٰ اگلی سورت ہے, اس میں رب کریم نے سبح اسم ربک الاعلیٰ میں اللہ کی اونچی نام کی بات فرمائی, پھر اس کی تسبیح بیان کرنے کی بات فرمائی, جس نے انسان کو متناسب اعضاء دیے ہیں اس کے بارے میں فرمایا تو ہمیں اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرنی چاہیے, یہ بات یہاں ارشاد فرمائی. آگے قرآن کریم کی حقانیت, نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں, لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چلائیں. ہاں جس چیز کو رب کریم منسوخ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیں گے. جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. پھر اگلی سورت سورۃ الغاشیہ ہے. غاشیہ اس کا نام رکھا گیا ہے, غاشیہ کا معنی ہوتا ہے چھا جانا, اس سے مراد قیامت ہے. قیامت کا ذکر اس میں کیا گیا, اہل جنت کا ذکر ہے, نعمتوں کا ذکر ہے, بہتے چشموں کا ذکر ہے. مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا, اونٹ کا, آسمان کا, زمین کا اور پہاڑ کا, ان سب کا ذکر کیا. رسالت مآب علیہ السلام کو فریضے کی بات فرمائی کہ آپ کے ذمے جو فریضہ ہے وہ تبلیغ ہے, کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے, لہٰذا آپ کے ذمے یہ سب کچھ ہے, آپ اس طرح ان کو سمجھا دیں گے. اس سے آگے سورت والفجر ہے, سورۃ الفجر اسے کہتے ہیں. تو اس مناسبت سے نام ہے کہ اس میں شروع میں والفجر ولیال عشر فرمایا گیا, تو رب کریم نے یہاں قسم کھائی ہے ذوالحجہ کے فجر کے لیے, اور پھر یہاں پر 10 راتوں کی ہے. اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. جفت اور طاق سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن ہے, طاق سے مراد 9 ذوالحجہ کا ہے. ان قسموں کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اچھائی کو بیان فرمایا, بروں کی برائی کو بیان فرمایا. پھر جو پچھلی قومیں گزری ہیں, قوم ارم, قوم ثمود, قوم فرعون, ان کی تباہی کا ذکر فرمایا. پھر آخر میں مجرمین اور متقین کی بات فرمائی. پھر اللہ جل شانہ نفس مطمئنہ کی بات فرمائی, اپنے پروردگار کی طرف جانے کی بات فرمائی. اللہ تم سے راضی, تو اللہ سے راضی, چل جنت میں داخل ہو جا. اللہ ہم سب کو ایسے انفاس عطا فرمائے. اس سے آگے سورۃ البلد ہے. سورۃ البلد شہر کے نام سے ہے, لیکن یہاں مکہ مکرمہ کا شہر مراد ہے. رسالت مآب علیہ السلام سے پہلے بھی مکہ مکرمہ مکرم تھا. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے اس کے شرف میں مزید اضافہ ہوا. تو یوں بیان فرمایا, انسان کو رب کریم نے مشقت کے لیے پیدا کیا, مشقت ہوگی, یہاں اس مشقت میں بندہ رہے گا, پھر اپنی مرضی سے جسے چاہے اختیار کر دے. دونوں راستے رب نے اس کو دکھا دیے ہیں. پھر اس انجام کو ذکر فرمایا. پھر آگے سورۃ الشمس ہے. سورۃ الشمس سورج کے نام سے ہے. اللہ نے یہاں 11 قسمیں کھائی ہیں, اس بات کو سمجھانے کے لیے مضمون بتایا کہ انسان اپنی ذات میں گناہ کا تقاضا رکھا ہوا ہے, لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اس کے مزاج میں آ گئی ہے. لہٰذا بندہ کامیاب تب ہوگا جب اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی, اور برباد وہ شخص ہو جائے گا جس کو نفس نے برباد کیا اور وہ اس کی اصلاح نہ کر سکا. قوم سمود کی سرکشی کی بات کی اور پھر ان کے انجام بد کو ذکر فرمایا. آگے سورۃ اللیل ہے, لیل رات کو کہتے ہیں, تو یہاں واللیل اذا یغشی کی بات ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں بھی قسمیں کھا کر پوری کی پوری بات کو ارشاد فرمایا. نیکی اور بدی کے نتیجے میں جس شخص نے اللہ کے راستے میں بات کی, کام کیا, اس کا ارشاد فرمایا. جس نے مال دیا, تقوی اختیار کیا, حضرت ابوبکر صدیق المراد ہے کہ اللہ اسے کامیابی دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اس میں دین کو جھٹلایا تو اس آدمی کو اللہ ناکام کریں گے. ولید بن مغیرہ یہاں مراد ہے, وہ کافر مراد تھا. سورت کے آخر فرمایا جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, مقصود اللہ کی رضا ہے, اللہ اسے جہنم سے دور کرے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے. آگے سورۃ الضحیٰ ہے. تو اس آیت میں پہلے لفظ میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ نام رکھا گیا. یہاں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کی انتہا فرما دی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا تھا تمہیں تمہارے خدا نے چھوڑ دیا. رب کریم نے جواب دیا ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے نہ آپ سے دشمنی کی نہ آپ کو چھوڑا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مودت کی بات اللہ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. یہاں ایک ایک لفظ میں محبت نبوی ملتی ہے. رب کریم نے فرمایا نہ میں نے آپ کو چھوڑا نہ میں آپ سے ناراض ہوا. یہاں پھر محبوب کو یقین دلانے کے لیے فرمایا ہم نے آپ کو یتیم پایا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, راستے سے ناواقف پایا, راہ دکھلائی, تمہیں نادار پایا, غنی کر دیا. نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا یتیم پر سختی نہ فرمائیں, سائل کا ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر فرمائیں. یہ نبی علیہ السلام سے ایک پیار, محبت, مودت اور ایک تعلق کی دلیل ہے. رب کریم ہمیں رسالت مآب علیہ السلام سے محبت کاملہ عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ اتباع کی اور محبت کے معاملات عطا فرمائے.
इससे अगली सूरत सूरतुल इंशराह है। इस आयत में अलम नशरह लका सदरक खोलने की बात है, नबी पाक के सीना मुबारक के शरह सदर की बात है। तो यहाँ शक के सदर के वाक़या का जिक्र है, अपने महबूब के जिक्र की बुलंदी की बात है, उसूल को जिक्र फरमाया, पहले तंगी आती है, तंगी के बाद आसानी है। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब आपकी मसरूफियात खत्म हो फिर आप अपने रब की इबादत करें, थक जाएं तब भी आप अल्लाह की इबादत के मामलात इतना करें। इससे नफली इबादत मुराद है, दीन का काम करने के लिए फराइज वाजिबात इन चीज़ों को बयान फरमाया। फिर इसके साथ अल्लाह की मजबूत ताल्लुक की बात फरमाई। इससे आगे सूरत 3 है। इस सूरत में अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने 4 कसमें खाकर फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। फिर इंसान बुढ़ापे को पहुंच जाता है, इसकी खूबसूरती और ताकत खत्म हो जाती है। जवानी में वो जो आमाल करता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह इसका अजर देते रहेंगे। फिर आखिरत में अल्लाह ने अपनी हाकिमियत आला को जिक्र फरमाया। उसके बाद सूरतुल अलक है, ये इस सूरत की दूसरी आयत में अल अलक का लफ्ज है, तो इसलिए अलक की बात यहाँ इरशाद फरमाई। ये कुरान करीम की सबसे पहली वही है, गारे हिरा में नाजिल हुई और यहाँ पर मौजूद है। इसकी पहली 5 आयात पहली वही है। इधर क्यों मौजूद है? पहली वही है तो पहले नंबर पे होती। भाई ये रिसालत इमाम इस्लाम का डिसीजन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। ये तरतीब तौकीफी है, जहां पर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, साहबा ने उसी जगह उस आयत को रखा। ये नहीं देखा कौन सी पहले उतरी कौन सी बाद में उतरी। ये पसंदीदगी मुस्तफा है, यही अमर खुदा है और इसी पर हम सब का ईमान है। तो ऐसे ही रखा गया। यहाँ पर अबू जहल की सरकशी बयान हुई है, बदबख्ती का जिक्र हुआ है। नबी पाक को हरम में नमाज पढ़ने से उसने मना किया, उसकी बात की हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर यह इरशाद हुआ। अबू जहल के बारे में फरमाया, इन हरकत से बाज ना आया, इसकी पेशानी के बालों से पकड़ के हम इसे घसीटेंगे। और आखिर में रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए फरमाया, मेरे महबूब सजदा कीजिए, अल्लाह के करीब हो जाइए। मालूम हुआ सजदे से बंदे को अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। इससे आगे सूरतुल कद्र है। इस सूरत का नाम सूरतुल कद्र रखा गया क्योंकि इस सूरत का नाम यहाँ लैलतुल कद्र यहाँ लफ्ज मौजूद है। तो इस सूरत में बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ने हमें एक ऐसी रात अता फरमाई है जो 1000 महीनों से बेहतर है। वो लैलतुल कद्र की रात है। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान करीम इस रात में नाजिल हुआ। ये रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात होती है। अल्लाह ताला हम सबको ये रात अता फरमाए। इसके आगे सूरतुल बय्यिना है। सूरतुल बय्यिना यहाँ हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना की मुनासबत की वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल बय्यिना रख दिया गया। इस सूरत में लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, इस सूरत में बताया गया कि मुशरिक नाकाम होंगे, यहूद और नसारा नाकाम होंगे। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की रोशन दलाइल के साथ नबुव्वत के मामलात की वजाहत फरमाई है और फरमाया जो नेक काम करता है अल्लाह इससे राजी है। खुसूसन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान की सर्टिफिकेट दी और फरमाया ये इस धरती के अफजल लोग हैं। उलाइका हम खैरुल बरिया, ये सहाबा के लिए बड़ा इनाम है। ये सूरतुल बय्यिना के आखिर में रब करीम ने फरमाया। इससे अगली सूरत सूरतुल ज़िलज़ाल है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इसका नाम भी ये रखा गया। ये क़यामत की हौलनाकी बता रही है कि क़यामत आएगी, ज़मीन अपने खजाने बाहर निकाल देगी। दुनिया में जिसने माल जिसकी खातिर गुनाह किए थे, ये शख्स अपने माल को देखेगा, मैंने इसके लिए गुनाह किए थे, इसको तो आज कोई लेने वाला भी नहीं है। इस वक्त को याद करो, फरमाया आखिरत की तैयारी करो। दुनिया की छोटी चीज पर भी अल्लाह अच्छाई का बदला देंगे, छोटी छोटी बुराई पर भी सजा देंगे। कयामत के दिन पूरा हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, जन्नत अता फरमाए, जहन्नम से महफूज रखे। इससे अगली सूरत सूरतुल आदियात है। सूरतुल आदियात, ये पहले लफ्ज में लफ्ज आदियात मौजूद है। यहाँ अल्लाह ताला ने दौड़ने वाले घोड़ों की कसम खाई है और ये बात समझाया है कि ये जो घोड़ा है अपनी जान को खतरे में डाल के अपने मालिक की हिफाजत करता है, इसकी बात मानता है। लेकिन इंसान को देखिए, वो अपने मालिक का खाता है, अपने मालिक की पीता है, सारी चीजें उसकी तरफ से दी हुई, लेकिन इसके बाद भी अल्लाह की बात को नहीं मानता, तो ये शख्स नाशुक्रा है। हालांकि अल्लाह ताला ने इसको रिज्क दिया है और ये सारी चीजें इसको दी हैं। अल्लाह में शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत सूरतुल क़ारिआ है। ये क़ारिआ इसकी मुनासबत से नाम रखा गया। क़यामत की बात समझाई गई कि क़यामत में वज़न अमाल होगा, वो
کھڑانے والی قیامت کا وقت اور لمحے کی بات فرمائی. پھر فرمایا اعمال کو تولا جائے گا, خشوع خضوع ہوں گے, اس میں دیکھا جائے گا کہ اخلاص کتنا ہے, اعمال کے معاملات کتنے ہیں. آگے سورۃ التکاثر ہے, اس میں التکاثر کے ساتھ بتایا گیا کہ الہاکم التکاثر, انسان کو سمجھایا کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں, اللہ کا شکر ادا کرو, قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا. اس سے آگے سورۃ العصر ہے, سورۃ والعصر میں بتایا گیا کہ انسان خسارے میں ہے, کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے, اعمال سنت کے مطابق ہوں گے. پھر فرمایا صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے, اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آئے تو مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں, دین کی دعوت نہ چھوڑیں. آگے سورۃ الہمزہ ہے, اس سورت کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ لفظ اس میں موجود ہے. اس پہ رب کریم نے سمجھایا مال کو گن گن کر رکھنا, بخل کرنا, چغل خوری کرنا, لوگوں کی عیب نکالنا, مذاق اڑانا, دوسروں کو تانا دینا, یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. لہذا مذکورہ برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اس کے آگے سورۃ الفیل ہے, اس سورت کی پہلی آیت میں الفیل ایک ہاتھی کے نام کی پورا واقعہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ کافر کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا, چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے اوپر پرندے ابابیل بھیجے, کنکریاں چھوٹی چھوٹیوں نے ان نے اوپر سے پھینکے اور لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگلی سورت سورت قریش ہے, تو قریش کو اللہ جل شانہ نے اسی مناسبت سے اس کا نام سورت القریش رکھ دیا. فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے, تمہیں اللہ نے امن دیا ہے, تم اللہ کی عبادت کرو. اصل چیز تو عبادت ہے, عبادت کا ماحول بناؤ, اچھی معیشت ہے تمہارے پاس, امن ہے, لہذا ایسے حالات میں جب معیشت اچھی ہو, امن ہو, تو عبادت کو توجہ دینی چاہیے. اگلی سورت سورت الماعون ہے, اس سورت کا نام معون اگلے لفظ کی وجہ سے رکھا گیا. رب کریم نے یہاں ارائیت الذی یکذب بالدین میں جو بات فرمائی ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں, نماز میں غفلت اور سستی نہ کریں, کیونکہ غفلت والوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز کی پابندی کریں, چھوٹی چھوٹی عادتیں کے معاملات میں ہم ٹھیک رہیں, اسی کے لیے ٹھیک رہیں, ہم چھوٹی چیز کے اوپر کسی کے ساتھ کنجوسی نہ کریں. اگلی سورت سورت الکوثر ہے, یہ سورت الکوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, آپ نماز پڑھیے, قربانی کیجئے, آپ کا مخالف ختم ہی ہو کر رہے گا اور رسول اللہ کا نام قیامت تک باقی رہے گا. اگلی سورت سورت الکافرون ہے, یہ مکی دور کی صورت ہے. اس پہ جو ارشاد فرمایا گیا وہ صورت یہ ہے توحید بتا رہی ہے, شرک کی نفی بتا رہی ہے, ایمان اور کفر, حق کے باطل کے درمیان یہ حد فاصل کی بات فرما رہی ہے. مشرکین نے صلح کی کوشش کی, آپ علیہ السلام نے دو ٹوک فرما دیا تھا کہ دیکھو دین پر دو نمبری کر کے صلح نہیں ہوتی, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر اگلی سورت ہے, اس سورت میں اذا جاء نصر اللہ کی وجہ سے نام ہے. اس میں فتح مکہ کے بعد لوگوں کو اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے, آخرت کی تیاری کی ترغیب ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات کا وقت آیا, جوک در جوک لوگ یہاں پہنچے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا, یہ اس میں اشارہ موجود ہے. یہ بالکل آخری اوقات میں نزول کی ترتیب کی صورت ہے. پھر سورۃ اللہب ہے, یہ صورت مکی زمانے کی ہے. اس میں بتایا گیا کہ ابو لہب جو تھا وہ دشمن رسول تھا, اس کی بیوی بھی برے انجام کو پہنچی, یہ بھی برے انجام کو پہنچا, اس کا مال اس کو بچا نہ سکا, نہ اولاد کام آئی نہ مال کام آیا. اگلی سورت سورت الاخلاص ہے, اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس میں عقیدہ توحید میں عقیدہ کو خالص رکھنا چاہیے. تو یہاں بیان فرمایا کہ سورۃ الکافرون میں شرک کا رد تھا, یہاں اخلاص میں توحید کی بات ہے. یہ دو صورتیں بہت محبوب سمجھی جاتی ہیں. فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلی سورت سورۃ الفلق, پھر سورۃ الناس ہے. سورۃ الفلق کی آیت میں الفلق کی مناسبت سے فلق نام رکھا گیا, پھر سورۃ الناس میں لوگوں کی بات, یہ دونوں کو اکٹھا رکھا گیا. میں دونوں کا خلاصہ اکٹھا آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں. ان دونوں صورتوں میں بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے, جادو سے اللہ کی پناہ مانگے, وسوسوں سے پناہ مانگے, ہر حال میں انسان کو شرور فتن سے بچنا چاہیے. یہ ساری چیزیں رب کریم نے ہمیں پناہ دینے کے لیے سمجھائی. اللہ تعالی جل شانہ نے سورۃ الفاتحہ
سے قرآن کریم کو شروع فرمایا، سورۃ الناس پر ختم فرمایا۔ سورۃ فاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کی بات فرمائی کہ انہیں مانگیں، اللہ کی مدد اور نصرت مانگیں، صراط مستقیم مانگیں۔ مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے، صراط مستقیم مل گیا تو آخرت بن جائے گی۔ معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس میں بھی ہمیں دو باتیں ارشاد فرما دی۔ دنیوی معاملات میں لوگ کے شر سے پناہ مانگو، دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے بچو۔ دنیوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے کے شر سے بچ گئے، دنیا اچھی رہے گی۔ دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے، آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے۔ یہ 30واں پارہ پورا ہوا، قرآن کریم کا خلاصہ مکمل ہوا۔ کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے، صحیح ہو گیا تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔